مدت بعد میری ملاقات اپنے کلاس فیلو جمشید سے ہوئی۔ وہ ایک منچلا اور دل پھینک نوجوان تھا، لیکن خدا نے اس میں ایک ایسی کشش رکھی تھی کہ جس سے بات کرتا دل مو لیتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا اور ہم ایک ایسے پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں قطار در قطار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ سامنے جمشید کے والد کا مکان تھا اور ہمارے برابر میں شرمین کا گھر تھا۔ شرمین کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے میری دوستی تھی، تاہم بلا سبب میں اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ 2 ماہ قبل یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ایک دن جمشید سیڑھیاں اتر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ہمارے برابر والے بنگلے کی ایک کھلی کھڑکی پر پڑی۔ سامنے ہی شرمین کا کمرہ تھا۔ وہ مسحری پر نیم دراز اپنے قلم سے کچھ تحریر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جمشید شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس نازنین کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ اپنے چچا کے گھر مری میں 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آیا تھا۔ اسی محویت میں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر ایک بت کی طرح کھڑا تھا کہ اس نازنین کو محسوس ہوا کہ کوئی محویت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے حسن کا پورا چاند جمشید کی نگاہوں میں نور کی چکا چوند برسا گیا۔ خوبصورت نقوش کے ساتھ سیاہ لمبی زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھی، موزوں کا دامن اور چھریلا بدن، غرض کہ اس کا وجود انتہائی دلکش تھا۔ وہ اس لمحے پہچان نہ سکا کہ یہ لوگ اس کے پرانے والے مکان کے برابر رہا کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال پہلے جمشید بھول گیا کہ باہر کس کام سے جا رہا تھا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی الماری کھول کر پرانی البم نکالی اور شرمین کی 10 سال قبل والی تصویریں ڈھونڈ کر غور سے دیکھنے لگا۔ سوچا کہ کہیں نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا گئی۔ یہ وہی ہے جس کی سالگرہ پر اس نے یہ تصاویر بنائی تھی یا کوئی اور ہے؟ ان دنوں وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے کبھی شرمین یا اس کے گھر والوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ عرصے سے واقفیت کے سبب اس کا جی چاہا کہ جا کر شرمین کی والدہ سے ملے، جن کو وہ آنٹی نشاط کہا کرتا تھا۔ ان سے ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ شرمین کی شادی طے ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین کے بجائے شوہر کے ہمراہ رہتی ہو۔ وہ بچپن سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کی صورت اسے اچھی لگتی تھی۔ یہ پسندیدگی خیالات کی پاکیزگی تک تھی۔ وہ ایک کم سن لڑکا تھا اور شرمین بھی ایک معصوم لڑکی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے اور باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگ اس بات کو برا نہیں جانتے تھے۔ اب جمشید کے سامنے ایک سوال تھا کہ اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ وہ شرمین سے ملنے اور بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس جذبے کو نہیں پہچان پا رہا تھا کہ آیا یہ محبت تھی یا پرانی جان پہچان کی کشش۔ اب وہ سامنے والے گھر میں تھی تو قریب ہی تھی۔ وہ دن اس نے اضطراب میں کاٹا۔ دوسرے روز پھر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ شرمین کھڑکی میں نظر آ گئی اور وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مسکراہٹ کچھ ایسی تھی جیسے کہتی ہو کہ تمہارے چکر میں آنے والی نہیں ہوں۔ ندامت کے احساس سے وہ بجھ سا گیا۔ سوچا کہ یہ وہی شرمین ہے یا اس سے ملتی جلتی صورت والی کوئی اور لڑکی، مگر وہ یہ سوال کس سے پوچھتا؟ مجھ سے پوچھنا چاہا، مگر میں نے اس کے سوال کو ہنسی میں اڑا دیا کہ پڑوس کی لڑکیوں سے دوستی کا یہ بہانہ تمہارا اچھا ہے، اپنی راہ لو۔ وہ گھسیانا ہو کر چلا گیا اور دوبارہ مجھے فون نہیں کیا۔ ایک ہفتہ یوں ہی اضطراب میں گزر گیا۔ جمشید کوئی کام نہ کر پا رہا تھا۔ اس کے اور شرمین کے درمیان فاصلہ جوں کا توں تھا۔ وہ اس الجھن سے ہر صورت نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت غیر فطری نہ تھی، یہ صورت جو کسی کے دل پر اثر کر گئی تھی۔ اس لیے بھی وہ زیادہ اہم تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ اب وہ کافی بدل گیا۔ دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے خاموش خاموش رہنے لگا۔ مجھے لگا اگر یہ وہی شرمین نہ تھی تب بھی وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ جمشید نے مجھ سے 2 ایک بار شرمین کی بابت پوچھا اور کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی والدہ کو بھیج کر ان کے گھر سے معلومات لے لو۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ دراصل میں شرمین کے بارے میں اس سے مزید بات چیت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھ کو جمشید پر بھروسہ نہ تھا۔ احتیاط کا یہی تقاضا تھا کہ اس معاملے میں درمیان میں نہ آؤں۔ یہ ہمارا بھی پڑوس کا معاملہ تھا۔ ایک بار شرمین کا بوڑھا ملازم گیٹ پر مل گیا۔ جمشید نے اسے آواز دے کر روکا
اور پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا سمجھا اور جمشید کو حقارت سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک دن میں خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ وہ مجھے گلی میں مل گیا اور پوچھا، تم نے شرمین کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے تو اس کے گھر سے کبھی کسی کو نکلتے یا اندر جاتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا اس کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، وہ نئے لوگ ہیں، ہمارا آنا جانا بس سلام دعا تک تھا۔ آخر تم کو اس لڑکی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو میں اس کا خیال چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں کسی کی ازواجی زندگی برباد کرنے کا کاہل نہیں۔ لیکن اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو اس سے الفت کا رشتہ استوار کرنے سے پہلے میں اس کے ارادے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیچارے جمشید کے خوابوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا دی۔ میرا خیال تھا کہ بہت جلد اس کو شرمین کے گھرانے سے متعارف ہونے میں کامیابی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس تلخی نے اس کی اچھی بھلی خوشگوار زندگی میں زہر گھول دیا۔ وہ اس کے جذبات سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی اسے دیکھتی اور مسکرا دیتی اور کبھی تغافل سے کام لیتی، دے کر آنکھیں چرا لیتی اور تجاہل عارفانہ برتنے لگتی۔ جمشید کے جذبات ایسے تھے کہ نہ باغ ہاتھ میں تھی نہ پاؤں رکاب میں۔ شرمین کے حسن کا جادو اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، تمام وقت گھر میں رہتی تھی۔ ہر شام خود کو قد ادام آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سنوارتی تھی، شادی شدہ عورتوں کے مانند سنگار کرتی، پھر اپنے سجے ہوئے سراپے کا جائزہ لیتی، لیکن تیار ہو کر جاتی کہیں نہ تھی، بس کھڑکی میں آ کر باغ میں جھانکتی رہتی تھی، جیسے اس کے من کا مالک اسی باغ میں کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ اس نے جمشید کو کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اس کو مخاطب کرنے کی جرت کر گزرتا۔ 2 ماہ وہ یوں ہی پریشان رہا، تاہم شرمین کے سینٹروں کے خطرے کے کارن اس سے مخاطب نہ ہوا اور دبکا رہا، اور از خود آواز دے کر اس کی توجہ پانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بلا واسطہ اظہار کے سارے ارادے ترک کیے رکھے، تبھی وہ بھی مایوس ہو گئی۔ ایک حسین شام جبکہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس نے کھڑکی میں آ کر اپنی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنکھنائیں۔ وہ ہمتاً شرمین کی جانب متوجہ ہو گیا، تبھی ایک پرچی جو کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی تھی اس کے سامنے آ گری۔ اس نے وہ گولی اٹھا لی اور اس پر لپٹا ہوا کاغذ کھولا۔ لکھا تھا، رات 8 بجے ان سیڑھیوں پر ملاقات ہوگی، وقت شین۔ اس نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو جیب میں محفوظ کر لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اس کی سوچ کے دھارے ایک خوشگوار سمت میں مڑ چکے تھے۔ گویا شرمین کو میرے جذبات کا علم ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، تو یہ بناؤ سنگار واقعی میرے لیے تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا۔ اس ننھی منی تحریر نے بیچارے جمشید کی کتنی بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ اب اسے اگلی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ دوسری شام آ گئی، شرمین کے خیالوں میں گم، عمدہ لباس زیب تن کر کے اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بند سنور کر جب اپنے کمرے سے نکلا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اندھیری رات تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سامنے گیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنے گیٹ سے نکل کر تیزی سے جمشید کے صحن میں آ گئی اور اس کی سیڑھیوں سے اوپر آ گئی، اس جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کر اس کی کھڑکی سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس وقت رنگ کے ملبوس میں تھی۔ اس نے خود کو اتنا سجایا تھا کہ سچ سچ کی عروس لگ رہی تھی۔ اس کے لباس میں لگی خوشبو اتنی تیز تھی کہ ہمارے گھر تک آ رہی تھی، جسے سارا جہاں مہک گیا ہو۔ مدھم روشنی میں وہ باتیں کر رہے تھے اور میں چھت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوری اور قربت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دوری آگ اور قربت ٹھنڈک تھی۔ وہ اس کو پا کر اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا، شرمین اس کی منزل تھی۔ دونوں دیر تک ساتھ رہے۔ اس کے بعد ایسے لمحات بار بار آئے جب ساری دوریاں مٹ گئی اور اس کی بے چین روح کو قرار آ گیا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ چلا۔ پھر گاؤں سے جمشید کے والدین لوٹ آئے۔ وہ اسے لینے آئے تھے کہ اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک کمسن گھریلو لڑکی جو ان کی رشتہ دار تھی پسند کر لی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جمشید کی ایک نظر ہنا کو دیکھ لے تاکہ وہ اس سے شادی کی تاریخ مقرر کر دیں۔ ماں باپ کے اصرار پر اسے جانا ہی پڑا۔ بھولی بالی ہنا اس کو بے حد اچھی لگی، معصوم، کمسن اور شرمائی سی۔
اس پاکیزہ صرف توشیزہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ماں سے کہا مجھے ہینا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ گاؤں سے آ کر اس نے سوچا ابھی تک میں نے شرمین کو نجی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا، جبکہ میں تنہا زندگی کے اہم فیصلے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نے شرمین سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ اپنے گزرے دنوں کی بابت۔ والد وفات پا گئے تھے، ماں بیمار ہے، بھائی اسے امریکہ لے گئے ہیں۔ میں پرانے ملازم بابا شاداب کے ہمراہ رہتی ہوں۔ اس کی بیوی کبھی یہاں آ جاتی ہے اور کبھی اپنے گاؤں اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ آج کل اماں صابرہ گاؤں گئی ہوئی ہیں، ان کی بیٹی کی لڑکی پیدا ہوئی ہے، کچھ دنوں بعد آ جائیں گی۔ تمہاری منگنی ہو گئی کیا؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، اب اس گتھی کا سلجھنا لازم تھا۔ تب شرمین نے تفصیل سے بتایا کہ منگنی نہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ والد صاحب اپنی زندگی میں میرا نکاح ٹیلی فون پر اپنے بھتیجے فرحان سے کروا گئے تھے، جو امریکہ میں رہتا ہے۔ نکاح کو 5 برس گزر چکے ہیں مگر وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ والد صاحب میرے نکاح کے 1-2 برس بعد تک جیے، اب اس کو آنے کا کہتے تھے اور فرحان ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ بعد میں والدہ سے بھی ٹال مٹول کرتا رہا۔ اب بھائی کے پاس امی گئی ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 5 برس میں نے انتظار کیا ہے اور اب اور نہیں کر سکتی، اب تو ہر صورت طلاق لوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ خود بخود وہ طلاق کے کاغذات کسی روز بھجوا دے گا، کیونکہ وہ بھی شادی کر چکا ہوگا، چاچی بھی وہاں ہے، مگر مہرے بالب ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ جمشید نے کہا شرمین تم نے برا کیا، مجھے پہلے سے بتایا ہوتا کہ تم شادی شدہ ہو تو میں تم سے یوں کبھی نہ ملتا۔ وہ بولی ٹیلی فون کا نکاح بھی کوئی نکاح ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے 5 برس تو انتظار کیا، اور کتنا کروں گی، مجھ کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے مگر نکاح تو نکاح ہوتا ہے، جب اتنا انتظار کیا تو تھوڑا سا اور بھی کر لیتی، اپنی والدہ کو تو آنے دیتی کہ کیا جواب لاتی ہیں، تمہاری چچی سے تو وہ بات کریں گی ہی۔ اب ایک دن بھی اور مجھ سے انتظار نہیں ہو سکتا، چند ماہ تو بڑی بات ہے، اب تم مل گئے ہو تو اب تم ہی میری منزل ہو۔ اس جواب سے جمشید بہت ڈسٹرب ہو گیا، وہ سخت شش و پنج میں تھا کہ ماں کا فون ملا، میں نے تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، فلاں دن پہنچ جاؤ۔ وہ گھبرایا، شرمین سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ ادھر ماں منتظر تھی جس کا بیٹے پر بہت حق تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ ماں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، گاؤں جانا ہی چاہیے۔ دوسری شام وہ بھائی سے ملنے ہمارے گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا گاؤں جا رہا ہوں، ماں نے شادی کی تاریخ ٹھہرا دی ہے، پتہ نہیں شرمین کو فراموش کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ تبھی نظر اپنے گھر کی جانب کی جہاں شرمین کھڑکی میں موجود تھی، اس نے اشارہ کیا کہ وہ رات کو اس سے ملنے آئے گی۔ رات کے 8 بجے میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں ہوا لینے آئی، میں نے دیکھا کہ گھر میں شرمین آ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے، تھوڑی دیر پہلے اس کو فراموش کر دینے کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، اس سے شادی سے معذرت کی بات کر رہا تھا، لیکن اب اس کے سامنے ایسی بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ صد مہری سے بات نہ کر پا رہا تھا، وہ بےحد اداس اور چپ چاپ تھا۔ شرمین کی میٹھی باتیں، اس کی کوئی آواز اس کے کانوں میں نہ پہنچ پا رہی تھی۔ تبھی جمشید کی سرد مہری اسے کھل گئی، وہ سمجھ گئی کہ جمشید کسی گہری سوچ میں ہے۔ اس نے کہا جو مسئلہ ہے مجھے سچ سچ بتا دو۔ اسے بتانا ہی پڑا، ٹھیک ہے، کچھ دنوں قبل جب تمہاری امی تمہاری شادی کا سندیشہ لائی تھی، تم تبھی مجھ کو آگاہ کر دیتے، تم ان کی خوشی پوری کرو، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتی ہوں۔ شرمین کے یہ کہنے پر جمشید جو پریشان تھا پرسکون ہو گیا اور ہلکا پھلکا ہو کر گاؤں چلا گیا۔ اس کی شادی ہنا سے ہو گئی، اس کو وہ حور مل گئی جو سچ مچ اسی کی تھی۔ شریک حیات کو پا کر اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کبھی بھی کسی سے محبت نہ تھی۔ شادی کے بعد جمشید نے وہ گھر چھوڑ دیا، بیوی کے ساتھ وہاں رہنا مناسب نہ تھا جہاں سامنے شرمین کا گھر تھا، اور دوسرے علاقے میں فلیٹ لے کر ہینا کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ مدت تک وہ نہ ہمارے گھر آیا اور نہ ملاقات کی، ہم سمجھے کہ وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد شرمین کی والدہ اس کے چچا اور چچی کے ہمراہ امریکہ سے لوٹ کر آ گئی، بیٹا بھی ساتھ تھا۔ فرحان نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، اس نے نکاح کی لاج رکھ لی اور اپنی منقوہہ کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ شرمین کی قسمت اچھی تھی
کہ خدا نے اسے مزید بھٹکنے سے بچا لیا۔ شرمین کو منزل مل گئی اور جمشید کو بھی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس جیسے نوجوان راہ حیات سے بھٹکنے لگے تو تھوڑی سی شعوری کوشش سے خود کو سنبھال سکتے ہیں کہ اسی میں ان کے لیے فلاح کا راستہ مضمر ہے۔ وہ شادی کر کے گھر بسا لیں تو بہت سی خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تاہم جب عرصے بعد وہ ملنے آیا تو اس کی باتیں سن کر میں ششد رہ گئی۔ میں کتنا غلط سوچ رہی تھی کہ اس نے صاف صاف سچی باتیں کہہ دی۔ میں نے پوچھا تمہاری بیوی کے ساتھ کیسی بسر ہو رہی ہے؟ زندگی کیا شرمین کے بغیر بے کیف تو نہیں ہو گئی؟ میری بیوی میرے دل کی رانی، میرا پیار، میرا سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ازواجی زندگی اور آزادانہ میل ملاقات میں بہت فرق ہے۔ دور رہ کر محبت میں آہیں بھرنا اور بات ہے، اور جو شے حاصل ہو جاتی ہے اپنی کشش کھو دیتی ہے، جبکہ نکاح کے بعد اپنے جیون ساتھی سے پہلی ملاقات شرف زندگی ہے۔ اپنی دلہن زندگی شرافت کا پیکر اور خلوص کی ضمانت ثابت ہو تو یہی زندگی جنت ہے۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تو گویا وفادار اور نیک باحیا بیوی مرد کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہاں، یہی بڑا انعام ہے۔ پھر بھی مرد اپنی اچھی بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور ادھر ادھر وہ بہت بد نصیب مرد ہوتے ہیں۔ بڑی بی، جمشید نے جواب دیا۔ میں ہنس دی۔ وہ مجھے ہمیشہ مذاق میں بڑی بی کہا کرتا تھا کیونکہ میں اسے اچھا انسان بننے کی نصیحتیں کیا کرتی تھی۔